بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قلعہ قلعہ فتح کرنے کے باوجود علاؤالدین بلندی پر کافی زیادہ پریشان اور اداس بیٹھا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب جنگل میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر اس نے یونس ایمرے سے پوچھا تھا یہ بلبل کیوں اداس لگ رہے ہیں، تو یونس ایمرے نے کہا تھا شاید جو چیز اس کی آواز کو خوبصورت بناتی ہے وہ اداسی ہے، فکریں انسان کو مکمل اور بالغ بھی بناتی ہیں۔ شباب کی خوبصورت آواز اس کی پریشانی میں چھپی ہوئی ہے، تمام پریشانیاں بھی راتوں کی طرح نہیں دیکھی جاتی۔ کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ گلابوں سے ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو علاؤالدین نے کہا تھا میرا مسئلہ علم کی کمی ہے، گلاب کی کلی کے راز کو نہ جاننا۔ درویش افندی میں دھوکہ کھا گیا۔ میں نے سوچا کہ گلاب کی کلی کی سطح پر جو کچھ ہے وہ سکون اور شبنم کی خالص قطرے ہیں، لیکن وہ صرف پانی نکلے۔ لیکن نہیں معلوم کیوں میں اپنی محبت کے لیے ترس گیا ہوں۔ اس پر یونس ایمرے نے کہا تھا گلاب کی کلی کو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ کیا آپ کو اس میں لیلا نظر آتی ہے؟ جواب میں علاؤالدین نے کہا تھا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا آپ مجھے دکھاتے ہیں۔ تو یونس ایمرے نے کہا تھا کیا آپ خلیفہ ہارون الرشید کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لیلا کون ہے جس نے قیس کو پاگل کر دیا؟ میرے حضور پیش کرو اسے۔ لیلا نے سر جھکا لیا اور خاموش بیٹھ گئی۔ ہارون الرشید نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ قیس کو جس نے پاگل کیا تھا وہ وجہ تو نہیں دیکھی۔ اس نے اسے بات کرنے کے لیے کہا، شاید وہ مسکراتی ہے اور اس کے چہرے کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے لیلا کی طرف نظریں پھیر کر اس سے پوچھا کیا آپ لیلا ہیں؟ لیلا نے کہا ہاں میں لیلا ہوں، لیکن آپ مجنوں نہیں ہیں، آپ مجھے دوسروں جیسی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر مجنوں کی نظروں سے نہیں دیکھتے تو میں آپ کو لیلا نظر نہیں آؤں گی۔ مجنوں عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، عشق کی نظر سے لیلا کو دیکھتا ہے۔ لیلا کو دیکھنے والا مولا کو دیکھتا ہے، مولا کو نہ دیکھنے والا توحید کو پہنچ سکتا ہے کیا؟ یہ سن کر علاؤالدین نے کہا تھا نہیں پہنچ سکتا۔ تو یونس ایمرے نے کہا تھا بالکل نہیں پہنچ سکتا، نہ بھولنا توحید تک پہنچانے والا علم نہیں بلکہ عشق ہے۔ عشق کی نظروں سے نہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہمیشہ اندھی ہی رہتی ہیں، اتنے اندھے کہ آپ کو صرف نامکمل نظر آتا ہے۔ اب آپ کو اس اندھے پن سے جان چھڑوانا ہوگی۔ اس خیال کے بعد علاؤالدین کہتا ہے مجھے یہ معلوم ہے شہزادے علاؤالدین، کافروں کے سامنے چلائی جانے والی تلوار زمین پر ہے اور تمہارا دماغ، کیا تم وہی تلوار اس کے سامنے اٹھا سکتے ہو؟ مجنون کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہو؟ ناظرین اس کے بعد ہم اطرانوس قلعے میں دیکھتے ہیں غصے میں پاگل عمران تیغن اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا ہوتا ہے اس کے جنگجو اور محاصرہ کرنے والے ہتھیاروں کو تباہ کر دیا گیا تھا، میں نے اسے ختم کیا، اس نے مجھے اپنے ہتھیار سے مارا۔ احمق کو ہم ایک حقیقی جنگ میں محل اور زمین کھو دیتے ہیں، میں تمہاری ناکامی سے اپنی تقدیر کو داغدار نہیں کروں گا۔ دانیال پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ تو عمران تیغن تلوار اٹھاتے ہوئے کہتا ہے عثمان کا ہاتھ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے لطف اندوز ہو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ترک کا دشمن ہے، میں اسے ختم کر کے اپنی سلطنت ضرور بناؤں گا۔ یہ کہتے ساتھیوں آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف گونچا اور محمد قلعے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اترتے ہوئے محمد علاؤالدین سے کہتا ہے فتح مبارک ہو علاؤالدین سردار۔ اس کے ساتھ وہ سب قلعے کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ قریبی میں ایلچم خاتون پریشان کھڑی ہوتی ہیں تو وہاں سے گزرنے والا اورحان ان سے پوچھتا ہے خیر تو ایلچم خاتون کیا سوچ رہی ہیں؟ تو ایلچم خاتون کہتی ہیں ہماری فتح اور عثمان سردار کے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایسے مبارک خواب کے لیے جام شہادت نوش کرنے کا کیا ہی احساس ہے۔ اس پر اورحان کہتا ہے اس خواب کے لیے آپ جانتی ہیں کہ دونوں قبائل کو متحد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایلچم خاتون کہتی ہیں ہاں میں جانتی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے سب سے مشکل انتخاب کیا ہے، لیکن اورحان سردار ایسا نہیں ہے، اس مرد سے شادی کرنا جس کا دل دوسری عورت کے لیے دھڑکتا ہے یہ میرا امتحان ہے، یہ اتحاد آپ کی محبت اور میرے غرور کو کھا جائے گا۔ اورحان کہتا ہے ایلچم خاتون میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ایلچم خاتون کہتی ہے میں بھی اپنے غرور کو چھوڑ چکی ہوں، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایلچم خاتون چلی جاتی ہیں اور اورحان کہتا ہے اب فیصلہ میرا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحن میں آتے ہوئے ڈیسموس خنجر چھپا لیتا ہے، جبکہ سپاہی بے سنگر بلند آواز سے کہہ رہا ہوتا ہے دستور عثمان بے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب بلندی سے سامنے آتے ہیں اور سلام کا جواب دینے کے بعد سب کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو محمد کہتا ہے سردار عثمان آپ کی فتح مبارک ہو۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سب بیٹھ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں قلعہ قلعہ ہماری آنے والی فتوحات کا آغاز ہے، اب سے ہم اطرانوس کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ اطرانوس کے بعد بورسا، ایزنک اور گیوے کا رخ کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کے قریب ایک اور قدم اٹھائیں گے۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل، لیکن جو بھی مشکل دنوں میں ہمارے ساتھ تھا اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اب سب غور سے سنیں، قلعہ قلعہ اور مضافاتی جگہیں اب سے گندوز سردار کی ہیں۔ برہان یہ سنتے ساتھ ہی برہان فرمان جا کر گندوز صاحب کو دے دیتا ہے اور گندوز صاحب فرمان لے کر خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس کے لائق حکومت کرنے کی توفیق بخشے۔ اس کے ساتھ ہی سب کھانا کھانے شروع کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب محمد سے کہتے ہیں آپ نے اپنے بابا کا لحاظ رکھا اور ہمارے ساتھ رہے، جیتے رہیں، ہم آپ سے آپ کو الگ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر محمد ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور عثمان صاحب گونچا خاتون سے کہتے ہیں گونچا بیٹی تم نے میرے بیٹے علاؤالدین کی جان بچائی، خوش رہو، اب سے تم بھی میری بیٹی کی طرح ہو، ہر کوئی ایسا ہی کرے۔ جواباً گونچا کہتی ہے اور کوئی بھی ہوتا تو وہی کرتا عثمان صاحب۔ تو بالا خاتون کہتی ہے میری بیٹی روح سے اہم چیز اور کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں کرتا، ہم آپ کے مقروض ہیں۔ اس پر محمد کہتا ہے گونچا بہادر ہے، اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، آپ بس جنگ کا کہیں عثمان صاحب، درمیان سے محمد سردار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر عثمان صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر برہان سے کہتے ہیں چلو پھر جرکتہ کو بھی بتا دو کہ میں نے اسے معاف کر
دیا ہے، چاہے تو ہمارے پاس آ جائے اور چاہے تو درمیان میں ہی رہ کر اپنا فرض انجام دے۔ اب باری ہے سنگر آغا کی۔ فتح میں آپ کا حصہ زیادہ ہے، اس لیے بدل بھی زیادہ ہوگا۔ آپ سرحد پر نئی سرحدی چوکیاں بنائیں گے، آپ گزرنے والی ہر چیز اور قافلے کو کنٹرول کریں گے۔ تو سنگر آغا کہتے ہیں فرض جان سے زیادہ اہم ہے جناب، جیسے آپ کا حکم۔ ناظرین اس کے بعد ہم یعنی شہر میں دیکھتے ہیں ملون خاتون ہولوفیرا اور اس کی خالہ کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہولوفیرا کہتی ہے ملون خاتون آپ کا شکریہ، ہم آپ پر بوجھ بن گئے ہیں۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں استغفر اللہ بیٹی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کا مقام ہمارے سروں پر ہے، جب تک ہم دوست ہیں تب تک۔ جواباً اور یویا کہتی ہے ہماری دوستی کی مہر کے طور پر میں نے شہنشاہ کو خط لکھا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خط ملون خاتون کو دیتی ہے اور مزید کہتی ہے اگر میں یہ خط اس تک پہنچا دوں تو وہ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ سردار عثمان اسے قلعے شکست نہیں دے سکیں گے۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں اور یویا تم بہت خیال رکھتی ہو، لیکن فکر نہ کرو، عثمان صاحب جلدی اپنی گرفت بنا لیں گے۔ اس لیے میں فاطمہ خوشی خوشی وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے والدہ عثمان صاحب کی طرف سے اچھی خبر ہے کہ یہ قلعہ اب سے کائیوں کی ملکیت ہے۔ یہ سنتے ساتھیوں یویا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور ملون خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں میرے رب کا شکر ہے۔ ادھر کیتے میں عثمان صاحب کہتے ہیں ملکیت دے دی گئی ہے، افرائض سونپ دیے گئے ہیں، بحران کو پوز بجاؤ۔ یہ سنتے ساتھی بحران گانا بجانے لگ جاتا ہے اور سب اس سے کافی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بحران کا گنگنانا کافی دیر تک جاری رہتا ہے اور ڈیسموس مشروب لے کر عثمان صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تھالی کے نیچے اس نے خنجر چھپایا ہوتا ہے جسے گندوز صاحب ایک دم سے دیکھ جاتے ہیں اور جیسے ہی ڈیسموس عثمان صاحب پر حملہ کرنے لگتا ہے گندوز صاحب ایک دم سے آگے آ جاتے ہیں اور خنجر گندوز صاحب کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے افراتفری پڑ جاتی ہے اور عثمان صاحب ڈیسموس کو مار ڈالتے ہیں۔ پھر وہ سب گندوز صاحب کی طرف لپکتے ہیں اور عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں علاؤالدین دیکھو انہیں، محل میں ہر جگہ تلاشی لو اور کوئی اور ہے تو اسے لے کر آؤ، مجھے کوئی غدار نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پورے قلعے میں دوڑے لگ جاتی ہیں اور عثمان صاحب گندوز صاحب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں برداشت کریں، تھوڑا سا برداشت کریں۔ جواباً گندوز صاحب کہتے ہیں زندگی دینے اور لینے والا اللہ ہے، اگر ابھی مر گیا تو یہ تقدیر الہی ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کریں عثمان صاحب، میرا کوئی مرد وارث نہیں، وعدہ کریں تاکہ میں پریشان نہ ہوں اور ریاست اور قائد کے مستقبل کے لیے اور ماں حائمہ کی خاطر الچم خاتون اور آپ کے بیٹے شہزادی کی شادی کی اجازت دیں۔ یہ سنتے ساتھ ایک سناٹا چھا جاتا ہے اور عثمان صاحب عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں صبر کریں گندوز صاحب، صبر کریں، آپ اپنی بیٹی کی شادی دیکھیں گے، آپ کی بیٹی الچم خاتون اور ہان کے ساتھ مل کر کائیوں کے اتحاد کی خاطر شادی کریں گے۔ یہ سن کر گندوز صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں حائمہ اماں چاہتی تھی کہ کائی قبیلہ متحد ہو جائے، اللہ نے چاہا تو یہ ہمیں نصیب ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ گندوز صاحب کو شدید تکلیف میں دیکھ کر عثمان صاحب تڑپتے ہوئے کہتے ہیں حوصلہ رکھیں، ہم ایک ایسی شادی کریں گے جو تمام ترکوں کو اکٹھا کر دے گی، لیکن آپ بھی دیکھیں گے میرے ساتھ مل کر جنگ پر جائیں گے، بے فکر رہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے خلاف ہونے والے اب کسی کی خیر نہیں، ہم انہیں چن چن کر ماریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔